السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغ رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ کئی دن سے آپ اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا وقت ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں، ان کی یاد میں گزار رہے ہیں۔ کلاس نمبر 17، 18، 19 اور 20 میں ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے کافی معلومات حاصل کی اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی مولا ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ آج کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی انسان انبیاء کرام علیہ السلام کے مثل، ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور عام انسان برابر ہیں تو یقین جانیے یہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ ہمیں سچے دل سے تاجدار مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی معاملے میں بھی آپ غور کریں تو کوئی بھی ایک ایسی بات بتائیں جہاں مشابہت پائی جاتی ہو، مماثلت اور سرکار کے ساتھ برابری پائی جاتی ہو۔ ہمارے آقا کی شان یہ الگ ہے۔ یاد رکھیے، سرکار تو سرکار ہیں۔ اگر دنیا کی کسی چیز کو سرکار سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز بھی ممتاز ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر تاجدار مدینہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے دوسری چیزوں سے ممتاز ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ آئیے مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں۔ ایک دفعہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، واپس لوٹتے وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ ام المومنین نے دیکھا کہ ان کا سر ننگا ہے، سر پہ دوپٹہ یا اوڑھنی نہیں ہے، ادھر ٹٹولی ادھر ڈھونڈی، کوئی کپڑا ہاتھ کو نہیں لگا، تو جلدی میں سرکار کی چادر پاک ان کے ہاتھ کو لگی۔ وہ کپڑا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ کپڑا ان کو دکھا تو فوراً جلدی میں وہی چادر پاک کو نکالا، سر انور پہ ڈھانک لیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے اس چہرے پاک کو، چادر پاک کو اپنے سر پہ اوڑھ لیا۔ اوڑھنے کے بعد وہ راستے دروازے پہ کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ کا راستہ تک رہی ہیں۔ اب پہنچیں گے، اتنے میں حضرت عائشہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا ہے؟ بہت بڑی بارش ہو رہی ہے، مین برس رہا ہے، زبردست بارش ہو رہی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح بارش میں بھیگے ہوئے ہیں، سرکار کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں بھیگ کر تشریف لا رہے ہیں، پورا جسم بارش میں بھیگا ہوا ہے، جیسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، ام المومنین بے چینی کے ساتھ سرکار کے قریب جاتی ہیں، اپنا ہاتھ سرکار پہ رکھ کے ٹٹولنا شروع کرتی ہیں، کبھی یہاں ہاتھ رکھا، کبھی وہاں ہاتھ رکھا۔ سرکار نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا ماجرا ہے؟
کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا جب آپ آ رہے تھے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی، آپ بارش میں بھیگ کر آ رہے تھے، آپ کے جسم نازنین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے گر رہے تھے، لیکن ابھی میری حیرانی میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، آپ کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے کیا دیکھا ہے؟ یہ بارش کیسی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، تم نے سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ آپ گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں تو میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اوڑھنی نہیں تھی، میری چادر نہیں مل رہی تھی، جلدی میں جو میں نے اوڑھا ہوا ہے یہ آپ کی چادر پاک ہے، میں نے آپ کے اس کپڑے کو جس سے آپ سے نسبت حاصل ہے میں نے سر پہ اوڑھ لیا ہے، اپنا دوپٹہ بنا لیا ہے۔ تو سنیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، جو تم نے دیکھا ہے یہ دنیا کی بارش نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت کی بارش ہے، یہ عالم غیب کی بارش و برسات ہے جو 24 گھنٹے خدا کی طرف سے ہم پہ برستی رہتی ہے۔ آج تم کو نظر کیوں آیا ہے؟ وجہ ہے کہ تم نے میری چادر کو اپنا دوپٹہ بنا لیا ہے، اس کی برکت سے یہ عالم غیب کی بارش تجھے دکھائی دے رہی ہے۔ تو بتائیے جب سرکار کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے اس کپڑے کی تاثیر کا یہ عالم ہے، تو پھر سرکار ہماری طرح کیسے اور کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جامع بن شداد فرماتے ہیں ہمیں طارق نے خبر دی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک اونٹ لے کر مدینہ طیبہ گیا تاکہ اسے بیچوں، اتنے میں تاجدار عرب و عجم، فخر موجودات، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، آ کے کہا اے طارق کیا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 60 سا کھجوروں میں، 60 سا کھجوروں میں۔ سرکار کھجور اونٹ لیے، پیسے نہیں دیے، کھجور نہیں دیے، اونٹ لے جانے لگے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے طارق کے، انہوں نے کہا ارے تم نے اونٹ بیچ دیے، اور انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کھجوروں کا وہ بھی نہیں دیا ہے، تمہیں کھجوریں کیوں نہیں لی ہیں؟ قیمت کیوں نہیں لی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یار پہلے لینا چاہیے تھا۔ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ میں ان کے چہرے کو تکتا رہ گیا، مجھے لینا، ان قیمت لینے مجھے یاد نہیں آیا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کیسے لیں گے، ہماری اونٹ لے کے چلے گئے ہیں، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کھجوریں ملیں گی یا نہیں ملے گی، یہ آپس میں چرچے کر رہے تھے۔ تو ایک خاتون جو پردے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں اس کے پیسوں کی میں ضامن ہوں، اس کے پیسے کی میں ضمانت دیتی ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کو پہچانتی ہوگی، ہاں سرکار کی اس خاتون کو پہچان ہوگی، تو قریب گئے، اچھا تم اس کی ضمانت دے رہی ہو، کیا تم کو پہچانتی ہو؟ وہ بڑی بھی کہتی میں بھی نہیں پہچانتی، میں بھی نہیں پہچانتی۔ پھر پوچھے جب پہچانتی نہیں ہے تو کیسے ضمانت دے رہی ہو؟ سنو وہ خاتون کہتی ہیں جب وہ آپ سے اونٹ کے کاروبار کر رہے تھے، لین دین کر رہے تھے، بے وغیرہ کر رہے تھے، میں پردے میں تھی، پردے کی اوڑ سے میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میں ان کے رخ زیبا کو دیکھ رہی تھی، میں ان کا چہرہ دیکھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ صورت، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً وہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ چنانچہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سرکار کے خادم جتنے کھجوروں پہ اونٹ کی بہ ہوئی تھی وہ کھجوریں لے کر
دے کر اس سے زیادہ کھجور دے کے واپس جاتے ہیں۔ دیکھیے صرف سرکار کا چہرہ ایسا ہے، تو وہ سرکار ہماری طرح کس طرح اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہم سبھی چاہیے کہ سرکار کو سمجھیں، علماء کرام سے ان کی سیرت طیبہ پڑھیں اور ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں تاجدار مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اتباع کرنے اور آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ آپ نے عبادت میں گزارا ہوگا۔ آپ نے، ہمیں یقین ہے، کچھ نہ کچھ نیک افعال آپ نے ماہ شعبان المعظم میں کیے ہی ہوں گے۔ ابھی آپ کی تیاری یقیناً ماہ رمضان کی ہوگی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کی ہر عبادت میں ہمارے لیے طبی فوائد ہیں، دین اور دنیا کے بے شمار فائدے اس ہماری عبادتوں میں پوشیدہ ہیں۔ سنیں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے سامنے، جو طبی فوائد جانتا تھا، اس کے سامنے ایک مسلمان نماز پڑھنے لگا۔ یہ غیر مسلم مسلمان کی نماز دیکھتا ہے، رکعت باندھا دیکھا، قیام دیکھا، رکوع دیکھا، قومہ دیکھا، سجدہ دیکھا، جلسہ دیکھا، پھر وہ قیام دیکھا، ساری نماز یہ ڈاکٹر حیرت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے۔ جب یہ نمازی قید اخیرہ میں بیٹھا تو ڈاکٹر دل میں سوچتا ہے اس کے جسم کے ہر حصے کو انرجی مل گئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے کرنے سے اس کے جسم کے ہر پارٹس کو انرجی مل گئی ہے، سوائے گردن کے، گردن کو فائدہ نہیں ملا ہے۔ چنانچہ وہ نمازی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب سلام پھیرا تو ڈاکٹر کہتا ہے ابھی گردن کو بھی اس کا فائدہ مل گیا ہے۔ کہتا ہے جو اس طرح عبادت جو کر لیتا ہے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک نماز ایک طرف عبادت بھی ہے، دوسری اس میں ہماری صحت کے بہت سارے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح روزہ، انشاءاللہ العزیز کل میں روزے کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے روزہ، تراویح اور رمضان شریف کے مقدس مہینے میں جو بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، جیسے سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی بن ابی طالب، ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ روزہ بھی جو ہم لوگوں پہ فرض ہوا ہے، یاد رکھیے روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ روزے کی فرضیت قطعی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روزے کی فرضیت کو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی یہ بولے کہ میں روزے کو فرض نہیں مانتا، تو کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر جو روزے چھوڑتے ہیں وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ اسلامک ممالک وہاں جہاں ہوتی ہے وہاں ان کا حکم قتل کا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان کی ساری فضیلت انشاءاللہ العزیز کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لاک ڈاؤن ہے، مساجد میں زیادہ تعداد میں ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں، گھر میں نمازیں کیسے پڑھیں، گھر میں تراویح کیسے پڑھیں، یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز میں کل آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا آخری جمعہ آتا تو اپنے صحابہ سے رمضان کے متعلق فرماتے، اے میرے صحابہ، بہت رحمتوں والا، برکتوں والا ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک روزے پر ہمیں
کئی طرح کے طبی فوائد، جسم کے لیے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں، نیٹ پہ سرچ کریں تو پتہ آپ کو چلے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ کینسر سے بچے، انسان چاہتا ہے کہ کینسر سے بچے، تو اس نے کہا کہ مجھے دوا مل گئی ہے۔ سائنسدانوں کے سامنے جب کینسر کی دوا تو نے ڈھونڈ لی؟ کہا ہاں میں نے ڈھونڈ لی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سال میں 1 مہینہ بھوکا رہنا ہے کینسر کی دوا ہے۔ انگریز کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں سال میں 1 مہینہ 10-12 گھنٹے بھوک برداشت کر لینا، پیاس برداشت کر لینا، اپنے آپ کو بھوکے رکھنے سے کینسر نہیں آتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں، غیر مسلم سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ، قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اسلام پر، عظمت اسلام پر۔ ایسا مذہب میں عطا فرمایا جس کے ہر چیز میں اللہ نے ہمیں برکتیں اور اس میں رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، وقت غالباً ختم ہو رہا ہے، تو ماہ رمضان کے حوالے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ عز و جل وہی فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں میرے آخری پیغمبر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور اور 2 اندھیرے عطا کر رہا ہوں۔ جو 2 نور کی قدر کرے گا اسے میں 2 اندھیروں سے بچا لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، وہ 2 نور کون سے ہیں اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہے نور قرآن اور ایک ہے نور رمضان، ایک رمضان کا نور اور ایک قرآن کا نور۔ 2 اندھیرے، ایک قبر کا اندھیرا، ایک جہنم کا اندھیرا۔ بتائیے، جو رمضان کی قدر کرے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اسے قبر میں روشنی ملے گی اور ساتھ ہی اسے جہنم کے عذاب سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماہ رمضان میں فرماتے ہیں جس طرح تیز ہوا چلتی ہے نا، تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ فرماتے ہیں جو اپنے روزہ دار کو 1 وقت کی افطار کرائے گا، اللہ اسے جنت کی غذا سے سیراب کرائے گا۔ اس لیے بہت سارے فوائد اس کے پیش نظر ہیں۔ سومو تصحو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ بہت سارے ہم نے جگہ دیکھا ہے، اچھے گٹے نوجوان ہوتے ہیں، بس اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ دن میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں دیکھیے، 1 2 نہیں، درجنوں نوجوان دیکھے ہیں، ان کے پاس صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود دکان کے بہانے سے، نوکریوں کے بہانے سے وہ روزے علی الاعلان چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو، رمضان کے مہینہ میں ایک روزہ بلا وجہ شرعی چھوڑ دیں گے تو 9 لاکھ سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ 9 لاکھ سال۔ ایک آخری حدیث سنا کر گفتگو بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے فرشتے اٹھائے، جگائے اور پہاڑوں پہ لے کے گئے۔ وہاں مجھے رونے اور چلانے کی آوازیں آئی، تو پھر مجھے آگے لے کے گیا تو بعض لوگوں کو اوندھا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑے کاٹے گئے ہیں، وہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ اوندھے لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ روزہ رکھتے تھے لیکن افطار میں اذان سے پہلے افطاری کر لیتے تھے۔ کون لوگ ہیں؟ روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطاری کر لیتے تھے۔ بتائیے، روزہ رکھنے والا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے والے کے لیے جب اتنی دردناک سزائیں ہیں، جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے روزے کی فضیلت ہی نہ دیکھیں، اس کو چھوڑنے پر جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں، جو سزائیں سنائی گئی ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ اس لیے اللہ عز و جل ہم سب کو روزے کا
اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھے انشاءاللہ واقعات ہیں، اس کے احکامات ہیں، روزہ جس سے ٹوٹتا ہے وہ چیزیں، یہ سارے مسائل انشاءاللہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو سب سے پہلے تاجدار مدینہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے وسیلے سے یہ کورونا جیسی بیماری جو دنیا پہ مسلط ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے ختم فرمائے۔ ہمیں اب دوبارہ مسجدوں کو آباد کرنے، وہاں نمازیں پڑھنے، وہاں جمعہ قائم کرنے کی ہم کو موقع عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔